میرے نبی کی دنیا کی ذرا سیر کر کے آگے چلے انشاءاللہ۔ احساس پیدا کرو دوستو اپنے دلوں کے اندر، احساس پیدا کرو۔ تم جو مال آج کما کر جمع کر رکھتے ہو، کل ازدہے کی شکل میں آ کر تمہارا پیچھا کرے گا اور جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ میرا وعدہ نہیں ہے، میں نہیں کہتا کوئی بات، میں وہ بات کرنے کا عادی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی اور میرے آقا نے اپنی زبان سے بیان کر دی۔ آؤ میرے نبی کی دنیا کو دیکھو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، کتنا بڑا کمرہ میرے نبی کا، کتنا بڑا کمرہ میرے نبی کا، 4x4 کا میرے نبی کا کمرہ تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے نبی کی دنیا میں، میرا نبی جب کمرے میں داخل ہوتا، گرمیوں کا موسم ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اتار دیتے اور بازو رکھ دیتے، تہبند کو کس کر باندھ لیتے۔ میرے نبی کا نورانی چمکتا ہوا جسم میری امت کی ماں دیکھتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حجرے کا پردہ گرا دیا جاتا، میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ امت کی ماں کہتی ہے جب میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا تو اطمینان حاصل نہیں ہوتا اسے۔ اطمینان نہیں حاصل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ میرے نبی کی بہترین دنیا میں اس کی دیواریں ویسی چکنی نہیں تھی، بلکہ اس میں کنکر اور پتھر سے بنائی گئی دیوار، جس میں کنکر اور پتھر نکلے ہوئے اونچ نیچ والی دیوار تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا اور پتھر چبھنا شروع ہوتے تو دیوار چھوڑ کر بیچ میں آ جاتے، اور میں نبی کی پیٹھ کو دیکھتی تو کیا ہوں کہ وہ کنکریوں کے جو ہے خطرناک گڑے پڑے ہوئے نشانات میری نبی کی پیٹھ پر اتر جاتے۔ سوچو نبی کی دنیا کیا تھی، نبی نے کتنی محبت کی اس دنیا سے۔ چاہتا میرا نبی تو اللہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے محل تعمیر کروا دیتا۔ کیا تھی میری نبی کی زندگی؟ وقت کا واقعہ ہے، گرما کا موسم، چلچلاتی دھوپ، میرا نبی چٹائی بچھایا ہوا کھجور کے جھاڑ کے سائے میں لیٹا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، مانا صحابہ کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہیں؟ نبی کا تہبند بنا ہوا ہے اور اوپر کا کرتا نکلا ہوا ہے۔ میرا نبی چلچلاتی دھوپ میں گرمی سے بچنے کے لیے کھجور کے چھاؤں کی جھاڑ کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ گئے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بیٹھ گئے۔ کیا دیکھنا صحابہ کرام کا؟ آج ہم داڑیاں مونڈ کر جنت میں نبی کے ساتھ رہنے کا یقین کرتے ہیں، پیروں کے نیچے کپڑوں کو لٹکا کر نبی کے ساتھ رہنے کا یقین کرتے ہیں۔ افسوس تھوپا ہے ہماری زندگی پر۔ وہ کیسے صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کا نعرہ بلند کر دیا، راضی ہے کا اعلان کر دیا اللہ۔ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق کہ میرے نبی کی پیٹھ پر گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے جو بوریا بچھا ہوا تھا کھجور کے پتوں کا، اس کے نشان سارے کا سارا زراعت بیٹھ گیا میرے نبی کی پیٹھ پر۔ ابو بکر صدیق مچل گئے، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، آپ ایک اشارہ کرتے ہیں ہم اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال بھی موجود ہے، آپ کا اس طرح سے سونا ہمیں ناگوار گزرتا ہے، اس طرح کا رہنا ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ ظالم بادشاہ اپنے اپنے گدوں کو تعمیر کر کے نرم گدوں پر سوتے ہیں، آپ کا حق ان سے زیادہ ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں اس کے سونے کے۔ یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے بہترین گدا تیار کر دیں، جب کبھی آرام کرنے کی باری آئی آپ اس میں آرام کریں گے تو ہمارے دل کو سکون بھی پہنچے گا۔ خواہش تھی نبی کے ساتھیوں کی یہ۔ میرے آقا نے جواب دے کر کے کہا، اے عمر، اے ابو بکر، میں تمہارے ذہنوں میں ابھی بھی دور جاہلیت کی باتیں دیکھ رہا ہوں، ایمان والے کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر،
ایمان والا دنیا کے پیچھے دوڑنے والا نہیں ہو سکتا. ایمان والا دنیا کو ہیچ سمجھتا ہے. اب یہ الفاظ کو دہرایا, دوبارہ یہ الفاظ دیکھا دہرائے گے تو نبی تم سے بات کرنا بند کر دے گا. اللہ اکبر. نبی کی دنیا کیا تھی دوست؟